السلام علیکم ریپبلک، کیا حال ہے تمہارے؟ طبیعت تمہاری ریپبلک ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کیپٹل ٹاک میں، جہاں آپ لوگ پاگل پریشان تو تھوڑا ہو گئے ہوں گے کہ آخر یہ کیسا ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو جیسے پروگرام آگے دیکھو گے تم کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں جو ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے کس کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال جناب حامد میر صاحب، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر جناب۔ کیا حال ہے؟ بہت ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ لگ یہ رہا ہے کہ دو گروپ بن گئے ہیں میڈیا میں، ایک پرو پی ٹی آئی، ایک اینٹی پی ٹی آئی، جو میرا جو اندازہ ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، حقیقت کیا ہے اور یہ افسانہ کیا ہے؟ ایسی بات سچ ہے یا ایسے لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو، کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دل پہ لے گئے ہیں۔ دل پہ لے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پرویز مشرف کے ساتھ تھے، حالات تھی۔ پرویز مشرف کے قصیدے گاتے تھے۔ جب عمران خان کہتا تھا یہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے تو یہ کہتے تھے یہ طالبان خان ہے۔ جب عمران خان کہتا تھا کہ یہ نیٹو کی سپلائی لائن بند کر دو، اس نے دھرنا دیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پرویز مشرف کے انٹرویو کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو پرویز مشرف کی پالیسی تھی پاکستان میں وہ صحیح تھی۔ اب جب عمران خان آیا اور اس کے جلسے میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا تو اب ان کو اور کوئی نظر نہیں آتا تو یہ نواز شریف کو پکڑ کے اس کے کندھے پہ اپنی بندوق رکھ کے عمران خان پہ چلاتے ہیں۔ پہلے یہ سارے مشرف کے ساتھ تھے۔ ریکارڈ اٹھاؤ نا ان کی، سب کی ہسٹری اٹھاؤ تو وہ یہ جس کو آج کل پی ٹی آئی لڑی ہوئی ہے، یہ پہلے پرویز مشرف کی زلف کا اسیر تھا۔ ریپبلک پھر مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، مجھے یہ بنانا جو ہے وہ 1 کروڑ روپے تنخواہ میری صحیح دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ آج تمہارے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروا دیا نا۔ جرنلسٹ میں دیکھو ہمارا بھی ایک نام ہے، کیسے صحیح۔ اچھا، آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑا سنا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، صحیح یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو ریاست سوتیلی ماں کے جیسی ہو گئی ہے، کچھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ پر یہ جو جنہوں نے یہ نعرے لگائے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ دیکھو یہ ریاست سوتیلی ماں جیسی نہیں ہوئی، یہ حکومت سوتیلی ماں جیسی ہوئی ہے۔ اچھا، ریاست جو ہے وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ آپ کی بھی ماں ہے اور میری بھی ماں ہے، یہ ہماری دھرتی ماں ہے۔ لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریاست کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور ریاست کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، کبھی جمہوری طریقے سے کبھی غیر جمہوری طریقے سے۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ تو اس نعرے کے خلاف تھے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ یہ تو آپ کے اور میرے جیسے پاگل لوگ تھے، کچھ ہمارا دباؤ تھا، کچھ وکیلوں نے ہمت دکھائی، کچھ سیاسی جماعتوں نے ہمت دکھائی تو یہ جو جج ہیں یہ بحال ہوئے۔ بالکل۔ لیکن یہ جو سوتیلی ماں ہے یہ تو ججوں کے ساتھ نہیں تھی، تو یہ جج بڑی مشکل سے بحال ہوئے ہیں۔ جب پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اور پاکستان میں واقعی رول آف لاء کے لیے ایک کنسنسس پیدا ہو جائے گا تو پھر ریاست واقعی ماں کے جیسی ہوگی۔ اس وقت ریاست سوتیلی ماں نہیں ہے، حکومت سوتیلی ماں ہے۔ یہ اللہ کرے گا صحیح، آپ کی باتیں انشاءاللہ سچ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر یہ سوتیلی ماں جو اس کو سوتیلی ماں بنا رہے ہیں، اللہ سے ان کو نکالے گا صحیح۔ غریب آدمی کی آپ کی حالت دیکھو تو نعوذ باللہ۔ بہرحال اگلا سوال صحیح آپ سے بڑا ٹیکنیکل ہے، وہ کون سی 1 یا 2 جگہ ہے پاکستان میں جہاں پہ جاتے پر جل جاتے ہیں؟ بڑا ایک گہرا سوال کر دیا ہے میں نے اپنے آپ میں، جہاں جاؤ تو پر جل جاتے ہیں، وہ جگہ کون سی ہے؟ ویسے ہم تو کیونکہ صحافی ہیں، اخبار نویس ہیں، صحیح، تو جب ہمیں اسائنمنٹ ملتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر جلتے ہیں تو ہم اپنے پروں پہ بہت سا پانی پھینک کے جاتے ہیں، ان کو پانی سے تر کر کے جاتے ہیں تاکہ آگ کا مقابلہ کریں، لیکن اس کے باوجود پر کچھ نہ کچھ جل ہی جاتے ہیں۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے صحیح۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں۔ یہ ساحر لودھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہے یہ ساحر لودھی صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں، یہ بڑا انٹلیکٹ ہے، بڑا آپ نے مطلب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور ایک ندیم ایف پراچا بھی نام تو سنا ہوگا آپ نے، یا یہ ماروی سرمد، یہ بھی اپنے آپ کو بڑا انٹلیکٹ سمجھتی ہے۔ آپ کو کون سا ان میں سے تینوں میں سے زیادہ انٹلیکٹ لگتا ہے؟ دیکھو میں تو صرف جانتا ہوں ساحر لودھی کو، وہ بھی اس لیے کہ پچھلے رمضان میں جب وہ رمضان کے پروگرام کرتے تھے تو ایک پروگرام میں انہوں نے بلایا، اور جب پروگرام میں انہوں نے بریک لی تو بریک میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا پرویز مشرف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واہ واہ واہ۔ تو جب میں نے اپنا خیال ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں نے ان سے معذرت کی
تو بعد میں پھر مجھے پتا چلا کہ وہ تو پرویز مشرف کے بہت فین ہے وہ. اچھا, تو اس لیے مجھے یاد رہ گئے ساحر لودھی. آج کل وہ شاید کوئی اچھل کود کا یا کوئی ناچنے گانے کا کوئی شو الحمدللہ سے کوشش کر رہے ہیں, اچھل کود کی کوشش جاری ہے ان کی. بہرحال اچھا, انڈیا کو تو ہم نے یہ فیوریٹ نیشن قرار دے دیا صحیح, یہ اسرائیل کو کب تک ہم تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ یہ اسی رفتار سے ہم چلتے رہے. یہ جب بھی کوئی پاکستان میں حکومت آتی ہے تو ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے منصور اعجاز. تو وہ یہ پروگرام لے کے آتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, ہم آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے. پہلے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس گیا, انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. پھر وہ جناب نواز شریف صاحب کے پاس گیا, انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. پھر وہ پرویز مشرف صاحب کے پاس گیا, پرویز مشرف صاحب کچھ مان گئے تھے. مان گیا. اور ورلڈ جوئش کانگریس کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی چلے گئے تھے, خطاب بھی کر لیا. لیکن پھر ہو گیا. اب پتہ نہیں آج کل منصور اعجاز کا نام حسین حقانی کے ساتھ اور جنرل پاشا کے ساتھ آتا ہے, انقریب شاید اسرائیل کے ساتھ بھی آ جائے گا. بلیک بیری مین کے نام سے مشہور ہے سہی یہ جو پورا گیم ہوا. بہرحال سہی بہت بہت شکریہ آپ کا, یقین کریں بہت خوشی ہوئی, آج ہم نے بھی اس کرسی کا مزہ لے لیا. میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں بھی اپنی مونچھیں ایسی کر لوں. صحیح کر لیں, یقین کریں فائدہ ہوگا. بڑا اس میں بڑا ایک روپ آ جاتا ہے. بہت سے انسان کے عیب بڑی بڑی مونچھوں میں چھپ جاتے ہیں. صحیح کیا تو آپ میں بس جیت گئے بھائی, آپ جیت گئے. آپ نے لوگ تو داڑھی میں عیب چھپاتے ہیں نا, تو آپ نے تو مونچھ میں صحیح کسی سے انسپائر ہو کے کیا ہے میں نے. پہلے کسی کا تجربہ ہوا تھا تو میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں. اچھا, اس موشوں سے مجھے یاد ہے کہ صدر صاحب کی طبیعت جو ہے آج کل بڑی خراب چل رہی ہے, اور آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں. صدر صاحب کا نمبر مل سکتا ہے قوم کو؟ قوم فون کر کے کچھ ان کو کہنا چاہتی ہے, دعا دینا چاہتی ہے, اور کیا کہنا چاہیے گی. تو کیوں نہیں آپ ان کا نمبر دے دیں سب کو. کوئی غریب بندہ وہاں سے اپنے صدر کے لیے تڑپ رہا ہے, اللہ ہمارے صدر کو بچا لے. یقین کر میں جہاں دیکھ رہا ہوں, جہاں جاؤں نا مجھے یہی آ رہی, اللہ اللہ ہمارے صدر کو تو بچا لے, اللہ اس کو کچھ بھی نہ ہو, اتنا شاہ آج تک ہمارے پاس نہیں آیا, اللہ تو نے اس کو کیسے یہ تکلیف دے دی, اللہ تو ہم پہ لے آ, اس کی ساری بیماریاں ہم کو دے دے. ادھر سے لوگ اللہ آمین آمین غم منا ناچ تو نعوذ باللہ, اللہ تو نعوذ باللہ, یہ کیا دیا میں نے, ناچ نہیں رہے لیکن وہ بیچارے دکھ میں پڑھیں. ایسا کریں کہ یہ نمبر دے دیں کہ ایک ایک بندہ جا کے فون کرے اور ان کو جو ہے. اچھا, تو مٹکو صحیح بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کچھ مہینے پہلے بیمار پڑے, بالکل, تو لوگوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا نمبر دے دو. اچھا, ہم نے نہیں دیا. اچھا, پھر اسفندیار ولی صاحب بیمار پڑے, ان کا بھی نمبر مانگا لوگوں نے, ہم نے نہیں دیا. صحیح. الطاف حسین صاحب کا بھی نمبر لوگ مانتے ہیں, ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ ان کا تو مانگتے ہی رہتے ہیں لوگ. تو یہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیلی فون نمبر بانٹیں, ہم کو ٹیلی فون آپریٹر ہیں, ہم صحافی ہیں. یہ بھی صحیح آپ نے کہا. میں تو کہہ رہا تھا بیچارے ان کے دل جو بھرے ہیں ان کی بھڑاس نکل جاتی. وہ بھڑاس پہنچتی رہتی ہے زرداری صاحب تک, یہ بھڑاس روزانہ پہنچتی ہے. مولا خوش رکھے ان کو. اور ابھی آپ کے ذریعے بھی پہنچ رہی ہے. صدر صاحب السلام علیکم, کیڑا حالن. انشاءاللہ ایک دن میں بھی صدر بنوں گا بڑا ہو کے, وعدہ ہے انشاءاللہ. آپ بن کے میں بھی بن جاؤں گا. ابھی آپ بڑے نہیں ہوئے, ابھی تو بہت ٹائم ہے. صحیح, ابھی کتنے صدر بننے کے لیے 11 سال جیل میں جانا پڑتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جانا پڑتا ہے. کر لیں گے کچھ ایسا کچھ کر لیں گے. کام ایسا کرو کہ 11 سال کے لیے جیل میں جاؤ. ہم بھی سر دیکھ لیں گے یہ, چلو سوئٹزرلینڈ کی بس بہرحال جو بھی ہے بہرحال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ ریپبلک ہم نے آپ کو بتایا, آج ہم نے انٹرویو دکھایا, آپ سے وعدہ کیا تھا اور یہ ہم نے وعدہ پورا کیا. ابھی آپ کا بہت بہت شکریہ. چلے جاؤ, ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے نکل جاؤ. انٹرویو دیکھ لیا, چلے جاؤ یہاں سے, چلو.